حضرت ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، 8ویں صدی کی بات ہے کہ جب پادریوں اور عیسائی مذہب کے لوگوں نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے، عیسائیت پرستی کو پھیلانے کے لیے جب یہ کہا اور سوچا کہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کیا جائے، اس وقت بظاہر مسلمان کمزور تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کیا جائے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مجلس برخاست کی جائے جس کے اندر بڑے بڑے پوپ ہوں عیسائیت کے، اور منگولوں کو اکٹھا کیا جائے، اور جتنے بھی لوگ ان کو اکٹھا کر کے ان کو ایک بڑا سٹیج لگایا جائے، اور اس کے اوپر سب کو باری باری بلوا کر سب کو دارہ اسلام سے خارج کروا کر عیسائیت کا مذہب اختیار کروایا جائے۔ اب سب لوگوں نے جب یہ طے کر لیا تو ایک دن مقرر ہوا جس دن وہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، منگولے بھی ہوئے، عیسائی بھی ہوئے، پادری بھی ہوئے، ان کے بڑے بڑے پوپ بھی ہوئے۔ اب بڑا سٹیج لگ گیا، اب زور و سوچ کے ساتھ عیسائیت کا مذہب لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ جو بھی سٹیج پہ آتا ہے عیسائیت کا مذہب اپنے ذمہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اب ایک سٹیج پر بیٹھا شخص جو عیسائی تھا، ان کا پادری کھڑا ہوا، اور کھڑا ہو کر اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کر دی۔ اب وہ گستاخی کر دی بظاہر ان لوگوں کے اندر، کیونکہ اب عیسائیت کا مذہب وہ اختیار کروا رہے تھے لوگوں کو، تو بظاہر مسلمان وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب مسلمان کوئی نہیں تھا تو بڑا سٹیج لگا ہوا ہے، اس نے کھڑے ہو کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کر دی۔ اب گستاخی کی، اب کوئی مسلمان نہیں تو اب کون جواب دے؟ آگے سے کون اس کو پکڑ کر جھنجھوڑے، اس کو پکڑ کر ہلائے، اس کو بتائے کہ تو نے کیا بات کہہ دی؟ اب سٹیج کے دائیں جانب نیچے ایک جنگلی کتا بنا ہوا تھا۔ اب جنگلی کتے نے جب یہ سنا کہ اس پادری نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اس نے اپنے لوہے کو، سنگل کو تڑوایا، اپنے آپ سے جدا کیا۔ جدا کرنے کے بعد سٹیج پر چلا گیا، چھلانگ لگائی اور سٹیج پر جا پہنچا، اور جا کر اس عیسائی کے منہ پر تماچا مارا اور بتایا کہ تھوڑا سا دھیان کر، تو جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ میرے بھی نبی لگتے ہیں، وہ میرے بھی حضور ہیں، میں ان کے امت کے اندر شمار ہوتا ہوں، تو ذرا زبان سنبھال کے بات کر۔ اب دیکھیں کہ انسان کے اندر کتے جتنی بھی غیرت نہ ہو تو پھر وہ انسان کیسا؟ کتا ہو کر بھی حضور کی عزت پر پہرا دے رہا ہے۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست کا مسئلہ چھوڑ کر بیٹھ گئے، تو دیکھو کتے نے حضور کی عزت پر کیسا پہرا دیا۔ اب لوگوں نے اس کتے کو مارا، کیونکہ وہاں بظاہر عیسائیت کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے مار کے بٹھا دیا، اس کو پھر دوبارہ وہیں پر باندھ دیا۔ اب قرآن مجید کی نص ہے کہ جو حضور کی ایک مرتبہ گستاخی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حواس کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، ان کے حواس کو اڑا دیتا ہے، اس کے عقل و ہوش اس کے ٹھکانے نہیں رہتے، اس کے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص دوبارہ اٹھا، سٹیج پر کھڑے ہو کر اس نے اس مرتبہ نعوذ باللہ اس گستاخ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمبی گستاخی کر دی۔ اب اس دوسری مرتبہ کتے نے اپنی سنگل کو اپنے تن سے توڑوا کر سٹیج پر جا پہنچا اور وہ علاج کیا جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بتایا تھا۔ کیا کیا؟ اس نے اپنے پاؤں کے پنجوں سے اس کی گردن پر وار کیا، جس کی وجہ سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو گئی اور وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کتے نے آج حضور کا فرمان پورا کر دیا۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ من سب نبی فاقتلوہ۔ اس کتے نے حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے پورے امت مسلم، اور کسی کے منہ ملازے نہیں رکھے جائیں گے یا کسی کے حکم کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ حضور نے فرما دیا کہ اس کو قتل کیا جائے گا، تو پھر اس کو قتل کرنا واجب ہے۔
اس کو قتل کرنا فرض ہے، اس کتے نے اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ منگولے جو اسلام سے دوری اختیار کرنے کے لیے آئے تھے، عیسائیت کا مذہب اختیار کرنے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ہو کر حضور کی عزت پر اتنا پہرا دے رہا ہے، جب انہوں نے یہ منظر کو دیکھا تو سارے منگولوں نے حضور کا اسلام قبول کر لیا۔ دیکھا کہ ایک کتنا حضور سے اتنی محبت کرتا ہے اور اتنا مخلص ہے اپنے حضور کے ساتھ، تو پھر وہ حضور کوئی عام حضور نہیں ہو سکتے، وہ آمنہ کا لال حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ آج ہمارے اندر کتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ ہم حضور کی عزت پر پہرا دے سکے۔ ہم سے تو وہ اچھا منگولوں کا کتا تھا جس نے حضور کی عزت پر پہرا دے کر بتایا کہ آج بھی حضور کی عزت پر پہرا دیں گے تو بات بنے گی۔ آئیے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عزت پر تاد میں آ کر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔